کہ اگر اللہ رب العالمین کی ذات موجود ہوتی تو وہ ضرور نظر آتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام دوستوں، دراصل بات یہ ہے کہ جس انسان کے اندر ایمان بالغیب کی صفت موجود ہو تو وہ انسان ضرور ہدایت یافتہ ہوتا ہے، اور جس کے اندر ایمان بالغیب کی صفت اور مادہ نہ ہو وہ ہمیشہ گمراہی کے راستے پر ہی چلتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے وجود پر ایمان لانے کے لیے انسان کے اندر ایمان بالغیب کی صفت ہونی ضروری ہے۔ جس انسان کے اندر ایمان بالغیب کی صفت موجود نہ ہو وہ کبھی بھی اللہ رب العالمین کے وجود کا قائل نہیں بن سکتا۔ اسی وجہ سے ملحدین مغالطے اور غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی ذات موجود نہیں ہے، اور اس کا وجہ یہ ہے کہ اگر اللہ رب العالمین کی ذات موجود ہوتی تو وہ ضرور نظر آتی۔ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی اور ایک بہت بڑا مغالطہ ہے۔ دراصل بات یہ نہیں ہے۔ میں آپ لوگوں کو آسان ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں گا کہ بعض اوقات کسی چیز کو نہ دیکھنے کی بنیاد پر اس کا انکار کرنا یہ محض جہالت اور غلط فہمی ہی ہوتی ہے۔ کوئی ہوشیار، کوئی صاحب العقل وہ کبھی بھی کسی چیز کو نہ دیکھنے کی بنیاد پر اس چیز کا انکار نہیں کر سکتا۔ ابھی زید ایک لڑکا ہے جو ایک میٹنگ میں شرکت کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ جب وہ اس میٹنگ میں شرکت کرنے کے لیے اس مجلس میں حاضر ہوتے ہیں تو مجلس میں جتنے لوگ موجود ہیں زید کے داخل ہوتے ہوئے وہ ایک خوشبو کو محسوس کرتے ہیں، کیونکہ دراصل بات یہ ہے کہ زید نے اپنے کپڑے یا جسم پر ایک بہترین خوشبو عطر کا استعمال کیا تھا۔ جیسے ہی وہ ایک میٹنگ میں داخل ہوتے ہیں اور داخل ہونے کے ساتھ ساتھ جتنے لوگ اس مجلس میں موجود ہوتے ہیں وہ زید کے لگائی ہوئی خوشبو کو محسوس کرتے ہیں، اور سب لوگ اس بات کے قائل ہو جاتے ہیں کہ بھائی زید نے کسی ایک اچھی خوشبو یا عطر کا استعمال کیا ہے۔ اب دیکھیے زید کے ہاتھ میں نہ تو عطر کی شیشی یا اسی طرح کوئی خوشبو ہے، نہ تو زید کو اس خوشبو اور عطر لگاتے ہوئے کسی نے دیکھا ہے، اور نہ ہی کسی کے پاس یہ ثبوت ہے کہ یقیناً زید نے خوشبو لگائی ہے، لیکن پھر بھی یہ لوگ مانتے ہیں کہ زید نے خوشبو کا استعمال کیا ہے۔ اسی وجہ سے زید کے جسم و کپڑوں سے خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ لوگوں نے صرف زید کے جسم اور کپڑے سے خوشبو کو محسوس کیا ہے۔ زید کے ہاتھ میں یا زید کے پاس انہوں نے عطر کا شیشہ یا خوشبو کا ایک ڈبہ نہیں دیکھا ہے، یا زید کو انہوں نے خوشبو استعمال کرتے ہوئے بھی نہیں دیکھا ہے، لیکن زید کے جسم اور کپڑوں سے جو خوشبو آتی ہے اس خوشبو کو محسوس کرنے کے باوجود اور محسوس کرتے ہوئے ان لوگوں کے دل و دماغ میں یہ بات خود بخود آ جاتی ہے کہ بھائی زید نے ضرور کسی خوشبو کا استعمال کیا ہے یا ایک اچھے عطر کا استعمال کیا ہے، جس کی وجہ سے زید کے جسم و بدن کپڑوں سے خوشبو آتی ہے اور خوشبو ہم محسوس کرتے ہیں۔ لیکن انہوں نے کبھی بھی زید کو خوشبو لگاتے ہوئے دیکھا نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ مانتے ہیں کہ زید نے خوشبو کا استعمال کیا ہے۔ جب ہم کسی کے جسم اور کپڑوں سے خوشبو کو محسوس کر کے اس بات کے قائل ہو جاتے ہیں کہ یقیناً اس نے کسی خوشبو اور عطر کا استعمال کیا ہے، تو پھر ہم اللہ رب العالمین کے اتنی تخلیق کردہ نعمتوں کو دیکھ کر ہم اللہ رب العالمین کے وجود کے قائل کس طرح نہیں بن سکتے؟ اللہ رب العالمین نے کتنے عجیب قدرت کے ساتھ دنیا کی تخلیق فرمائی ہے، پھر اس دنیا میں بے شمار مخلوقات کی تخلیق رب العالمین نے فرمائی ہے، پھر ان تمام مخلوقات کو چھوڑ کر انسان صرف اور صرف اپنے جسم کے اندر اپنے 6-7 فٹ بدن پر غور اور فکر کرے گا کہ اللہ رب العالمین کی قدرت کس طرح ایک عجیب قدرت ہے کہ اللہ کی قدرت نے ایک عجیب انسان کی تخلیق پیدا کی ہے۔ تو جب اللہ رب العالمین نے انسانوں کو پیدا کیا، اس کائنات کی تخلیق کی، ہزاروں ستاروں کی، سورج چاند دریا پہاڑ
پتھر، مٹی، پودے، جانور، پرندے، کیڑے مکوڑ، یہ سب کچھ اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا ہے۔ ان تمام اشیاء کو دیکھ کر، ان تمام مخلوقات کو دیکھ کر کوئی بھی صاحب العقل اور کوئی بھی ہوشیار اور عقل مند انسان اللہ رب العالمین کے ذات کا انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ انسان کا وجود اللہ رب العالمین کی ذات پر ہی ایک بڑی دلیل ہے۔ آسمان کا بغیر ستون کے اسی طرح قائم رہنا، یہ اللہ کی قدرت کی طرف واضح طور پر اشارہ ہے۔ اسی طرح ہر انسان کا ذہن اور دماغ دوسرے انسان سے مختلف ہونا، اربوں انسان دنیا میں رہتے ہیں، ہر انسان کا چہرہ دوسرے انسان سے مختلف ہو جانا، یہ اس بات پر دلیل ہے کہ کوئی بنانے والے ذات موجود ہے جو مختلف کیفیت کے ساتھ، مختلف شکل و صورت کے ساتھ انسانوں کی تخلیق فرماتے ہیں۔ تو جب ہم کسی خوشبو کو محسوس کرتے ہوئے خوشبو اور عطر پر یقین رکھتے ہیں، تو پھر ہم اللہ رب العالمین کے بے شمار نعمتوں کو اپنے آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود اللہ رب العالمین کے وجود کا کس طرح ہم انکار کر سکتے ہیں؟ تو میں اپنے دوستوں سے بھی کہتا ہوں، خصوصاً علماء کرام اور طلباء کرام سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ملحدین لوگوں کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ ان کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ یقیناً وہ راستے سے، راہ حق سے وہ بھٹک چکے ہیں۔ آپ ان کے ساتھ تلخ کلامی نہ کریں، آپ ان کو اخلاق کے ذریعے ان کے تمام تر شکوک اور شبہات کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اکثر ملحدین جو ہوتے ہیں وہ تحقیق کی بنیاد پر نہیں ہوتے۔ اکثر خیبر پختونخوا میں جو ملحدین بن جاتے ہیں وہ مایوسی کی بنیاد پر اکثر الحاد کی طرف چلے جاتے ہیں۔ آزمائش کا آنا، یا ان کے ساتھ کسی نے ظلم کیا ہوتا ہے، یا ان کے ساتھ کسی نے بد اخلاقی کی ہوتی ہے، تب ہی وہ الحاد کی طرف چلے جاتے ہیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں۔ آج سے تقریباً 4-5 مہینے پہلے میرے ساتھ ایک بندے نے رابطہ کیا، مردان کا رہنے والا ایک نوجوان لڑکا تھا۔ اس نے کہا کہ میں اللہ رب العالمین کے وجود کا انکار کرتا ہوں، اور میں اس بات کا بالکل قائل نہیں ہوں کہ اس دنیا کی تخلیق اللہ رب العالمین نے کی ہے، اور نہ میں اللہ رب العالمین کو مانتا ہوں، نہ میں آخرت کو مانتا ہوں۔ لیکن اس نے میرے ساتھ رابطہ کرتے ہوئے مجھے 2-3 باتیں پہلے ہی بتائی کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کسی کو میرے بارے میں بتانا نہیں ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کے وجود کا انکار کرتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے میری جو کال ہے اس کو ریکارڈ نہیں کرنا ہے، کیونکہ میں اتنا خوفزدہ ہوں اور میں اتنا ڈرا ہوا ہوں، اگر کسی کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ بندہ اللہ کے وجود کا انکار کرتا ہے تو وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ بہرحال تفصیلی باتیں میرے ان کے ساتھ ہوئے، لیکن وہ نوجوان لڑکا دراصل مدرسے میں بھی بڑھ چکا تھا، اور اسی طرح خانقاہ تصوف کے ساتھ بھی ان کا تھوڑا بہت کچھ واسطہ تھا، اور ان کے جو گھریلوی جو فیملی تھی وہ سارے کے سارے دیندار اور تبلیغ کے ساتھ ان کا واسطہ تھا۔ لیکن اس کے باوجود بھی وہ نوجوان لڑکا الحاد سے متاثر ہو کر اللہ کے وجود کا انکار کر گیا۔ اس کا بنیادی سبب کیا تھا؟ اس کا بنیادی سبب یہ تھا کہ یہ نوجوان لڑکا کالج اور یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، وہاں پر الحاد کی باتیں اس نوجوان نے سنی، اور ملحدین کے اعتراضات سننے کے بعد اس نوجوان کے اندر اس سوالات نے دیگر سوالات پیدا کیے، اس کے ذہن کے اندر الجھن پیدا ہو گئی۔ تب یہ آ کر اپنے محلے کے امام کے ساتھ بیٹھ گیا، اور اپنے محلے کے امام مولوی صاحب سے پوچھنے لگا کہ بھائی میری ذہن میں یہ اشکالات ہیں، مجھے اس کے جوابات چاہیے۔ تو یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے مولوی کے سامنے جب کوئی اسلام کے بارے میں کچھ بولتا ہے یا اللہ رب العالمین کے ذات کے بارے میں کچھ بولتا ہے، کچھ اشکالات پیش کرتے تو مولوی جذباتی ہو جاتے ہیں، بس کفر کے فتوے لگاتے ہیں۔ یہ دراصل اسلام کا درس نہیں ہے۔ ہر کسی کی بات کو بغور سننا اور سننے کے باوجود ہر بات کا حل نکالنا، یہ اسلام کا درس ہے۔ بہرحال وہ نوجوان کہنے لگا کہ بھائی میں نے جب مولوی صاحب سے وہ باتیں شیئر کی تو مولوی صاحب نے مجھے کہا کہ تم تو واجب القتل ہو، تم کافر ہو، تم اسلام کے دائرے سے باہر ہو، آپ تو واجب القتل ہو۔
تو میں نے ڈر اور خوف کی وجہ سے وہ اعتراضات اپنے ذہن کے اندر اور دل میں رکھے اور کسی کے ساتھ میں نے وہ اعتراضات شیئر نہیں کیا۔ پھر اسی طرح چلتا رہا کافی مولویوں سے، آخر میں نے دیگر مولویوں سے ان اعتراضات کے بارے میں پوچھا کہ بھائی دینی اسلام کے حوالے سے، اللہ رب العالمین کے حوالے سے یہ اشکالات اور اعتراضات ہیں، مجھے ان کے جوابات چاہیے۔ تو اس نوجوان لڑکے نے کہا کہ ان حضرات، ان مولویوں نے بھی مجھے کہا کہ آپ تو واجب القتل ہے، آپ تو کافر ہو چکے ہیں، دائرہ اسلام سے آپ خارج ہو، اگر آپ نے اپنے منہ بند نہ کی تو ہم آپ کو قتل کر دیں گے، مار دیں گے۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ ان علماء کرام کی شدت پسندی کی بنیاد پر میں نے اپنے دل و دماغ سے یہ نتیجہ نکالا کہ واقعہ یہ اعتراضات بجا ہے اور ان اعتراضات کے جوابات اسلام میں بالکل نہیں ہے۔ لیکن دراصل بات تو اس طرح نہیں تھی کہ ان کے اعتراضات کے جوابات اسلام میں نہیں ہو، بلکہ ان مولوی حضرات کے پاس ان اعتراضات کے جوابات نہیں تھے۔ اسی وجہ سے ان مولویوں نے ان پر کفر اور مرتد اور دائرہ اسلام سے خارج ہونے کا فتویٰ لگایا اور پھر ان کو ڈرایا کہ آپ واجب القتل ہے، اگر آپ نے پھر کبھی اسلام کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور اللہ رب العالمین کے بارے میں اس طرح سوالات کرنے کی جرت کی تو ہم آپ کو قتل کر دیں گے۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ میں گھر آیا اور پھر میں سوچتا رہا کہ بھائی آخر ان مولویوں کے پاس اگر جوابات ہوتے تو یہ ضرور مجھے جوابات دیتے، لیکن اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ نہ تو اللہ رب العالمین کی ذات موجود ہے اور نہ اسلام جو کہتا ہے وہ حق اور سچ ہے۔ اب دیکھیں، وہ نوجوان پہلے مسلمان تھا، وہ نوجوان پہلے اللہ کو ماننے والے تھے، وہ نوجوان اسلام کے قائل تھے، لیکن ہمارے علماء کرام کے رویے اور ہمارے علماء کرام کی شدت پسندی نے ایک انسان کی زندگی کو تباہ برباد کر دیا۔ تو کبھی کبھی ہمیں اور آپ لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنے جذبات پر قابو رکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اور آپ کے جذبات کی وجہ سے لوگ اسلام سے متنفر ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ میرے اور آپ کے جذبات کی وجہ سے لوگ اسلام کے بارے میں بدظن اور بدگمان ہو جائے۔ کافی نوجوان جو ہے آپ دیکھ لیں، جتنے سیکولر لوگ ہیں، جتنے کالج اور یونیورسٹی والے جو لوگ ہیں، وہ دراصل جو الہاد کی طرف جا چکے ہیں، اللہ کی قسم وہ دراصل ان کے دل و دماغ میں اسلام ایک خوفناک شکل کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ ان کے سامنے جو اسلام کو پیش کیا گیا ہے، جس جذبات کے طور پر، جس بد کلامی کے طور پر، تلخ کلامی کے طور پر، جس طرح ان نوجوانوں کے سامنے اسلام پیش کیا گیا ہے، ان نوجوانوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ پیش کرنے والوں کا اپنا ذاتی عمل ہے۔ دراصل جس اسلام کو پیش کیا گیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ، اس کے پیچھے حقیقت کچھ یوں نہیں ہے، بلکہ اسلام میں تو ہمدردی کا درس ہے، اسلام میں تو کسی حیوان کو بھی تکلیف دینے کی اجازت نہیں ہے، اسلام میں تو کسی غیر مسلم کو بھی برا بالا اور بد کلامی اور بد اخلاقی اور زبان درازی اور ان پر الزامات، تہمت، بہتان لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ اسلام نے تو غیر اللہ کو بھی گالی دینے سے انسان کو منع کیا ہے۔ اسلام نے تو ہمیشہ اخوت، محبت اور امن کا درس دیا ہے۔ اسلام نے تو ہمیشہ انسانیت کا درس دیا ہے۔ لیکن کاش وہ لوگ زیادہ معاشرے میں ہوتے جو برسریام اسلام کو حقیقی شکل اور حقیقی روپ میں لوگوں کے سامنے پیش کرتے، تو میں یقینی طور پر کہتا ہوں کہ جو لوگ پہلے سے ملحدین تھے یورپ اور امریکہ، ان ممالک میں، وہ بھی اسلام کو دیکھ کر مسلمان ہو جاتے۔ لیکن آج ہمارے بعض لوگوں کے رویے کی وجہ سے ہمارا دیندار طبقہ بھی وہ علماء کرام سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ آج ہمارے رویے کی وجہ سے لوگ اسلام کے بارے میں شکوک اور شبہات کے شکار ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، بعض اوقات جو کفاری مشرکین تھے، وہ صحابہ کرام کے عمل، ان کے اخلاق، ان کے کردار، ان کی گفتگو، ان کے اٹھنا بیٹھنا، ان سے متاثر ہو کر وہ اسلام کو قبول کر جاتے تھے۔
لیکن آج ہمارے اخلاق، ہمارے گفتار، ہمارے کردار اور اسی طرح ہماری شدت پسندی، ہمارے بد کلامی، ہمارے تلخ کلامی، ہمارے جذبات کی بنیاد پر لوگ آج اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو میں علماء کرام کی خدمت میں عاجزانہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنے جذبات پر قابو رکھیں، نوجوانوں کو اسلام کی طرف لائے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر کسی کو دائرہ اسلام سے خارج نہ کرے۔ اگر کوئی انسان نعوذ باللہ اسلام سے خارج بھی ہو جائے تو کوشش کریں آپ ان کو اسلام کی طرف لائے، ان کے شکوک اور شبہات کو دفع کریں، ان کو سمجھانے کی کوشش کر کے واپس ان کو اسلام کے اندر داخل کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن ہمارا علماء کرام طبقہ کیا کرتا ہے؟ چھوٹے موٹے فروعی اختلافات پر فلاں مشرک، فلاں کافر، فلاں بدعتی، تو لوگ بھی دیکھتے کہ بھائی یہ علماء تو معمولی سی بات پر اسلام سے لوگوں کو خارج کرتے ہیں، یہ اسلام ہے کیا چیز اس طرح؟ کیا اسلام کے اندر اتنی تنگ نظری ہے کہ ایک چھوٹی موٹی بات سے آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتے ہیں؟ ایسا دراصل اسلام میں نہیں ہے، بلکہ یہ مولویوں کی اپنی ایجاد کردہ باتیں ہیں، جو بعض مولوی اللہ رب العالمین ان کے ساتھ اپنا کرم اور رحم کا معاملہ فرمائیں، جو اسلام کو غلط روپ میں لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ہمارا اسلام تو یہ کہتا ہے کہ ایک انسان اگر جان بوجھ کر بھی اسلام کو چھوڑ کر کفر اختیار کرے تو آپ کو جذباتی نہیں ہونا چاہیے، آپ پھر بھی اس کو قتل نہیں کر سکتے، ان کو مہلت دینی ہے 3 دن تک۔ ان کے تمام شکوک اور شبہات سننے کے باوجود ان کو اسلام سے اگر آپ متاثر کر سکتے ہو، ان کے شکوک اور شبہات کو آپ ختم کر سکتے ہو، ٹھیک، ورنہ 3 دن ان کو بھی مہلت دی جاتی ہے۔ لیکن ہمارے بعض نوجوان جب اسلام پر رہتے ہوئے اسلام کے بارے میں جو اعتراضات سنے ہوتے ہیں غیروں سے، علماء کے سامنے وہ اعتراضات پیش کرتے ہیں، دراصل وہ اعتراضات کے قائل نہیں ہوتے، ان پر ان کا ایمان اور عقیدہ نہیں ہوتا، لیکن وہ اپنے ذہن سے وہ شکوک اور شبہات کو ختم کرنے کے لیے علماء کرام کے سامنے وہ اعتراضات پیش کرتے ہیں۔ تب علماء کرام جذبات میں آ کر ان پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں، تب وہ نوجوان حیران رہ جاتے کہ بھائی ہم نے تو ان اعتراضات کے جوابات کے تلاش میں ان سے پوچھا، لیکن وہ ہمیں دائرہ اسلام سے خارج کر گئے۔ تو پھر نوجوان تو آپ کو پتہ ہے کہ ان کے پاس نفس بھی ہوتا ہے اور شیطان بھی ہوتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب کالج اور یونیورسٹی میں پڑھے اور دینی اسلام کی تعلیمات سے وہ دور ہو، قرآن اور حدیث سے آگاہ نہ ہو، جب ان کے ساتھ اس طرح کا رویہ کیا جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اسلام کے بارے میں بدظن ہی ہو جائیں گے، کیونکہ یہ لوگ دراصل علماء کرام کو ہی اسلام سمجھ بیٹھے ہیں۔ دراصل بات یہ ہے کہ عالم اور اسلام میں فرق ہوتا ہے، لیکن یہ لوگ تو دینی اسلام سے دور ہوتے ہیں، یہ عالم کے عمل کو بھی اسلام قرار دے کر اس پر اسلام کا ہی حکم لگاتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے ہمیں اور آپ لوگوں کو احتیاط کرنا چاہیے، اور چھوٹے موٹے باتوں پر لوگوں کو دائرہ اسلام سے خارج کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے، اور آپس میں جو اختلافات ہیں ان کو احسن طریقے سے دلائل کی بنیاد پر حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یقینی بات ہے کہ 3-4 سال 2 سال 3 سال قبل پہلے شاید میرے اندر بھی شدت پسندی تھی، شاید میں بھی بد کلامی کر چکا ہوں، لیکن اب مجھے افسوس ہے کہ اسلام ہمیں شدت پسندی کا درس نہیں دیتا، اسلام ہمیں کسی کو بدگمانی میں مبتلا کرنے کا درس نہیں دیتا، اسلام ہمیں لوگوں کو دینی اسلام سے متنفر کرنے کا درس نہیں دیتا، بلکہ اسلام ہمیں ایک آفاقی سوچ دیتا ہے، اسلام ہمیں بین الاقوامی طور پر دینی اسلام کی خدمت کرنے کا درس دیتا ہے، اسلام ہمیں برداشت کرنے کا درس دیتا ہے، اسلام جھوٹ، تہمت، الزام تراشی، بہتان لگانا، ان سب سے اسلام انسان کو روکتا ہے، لیکن انسان کے اندر اپنی نفس اور شیطان کی وجہ سے انسان ان سب باتوں میں مبتلا ہو کر اس کو دین کے شکل میں پیش کرتا ہے۔ ورنہ دیکھیں آج ہمارے جو خطیب لوگ ہوتے ہیں، ہمارے جو خطباء ہیں، مقررین ہیں، لوگ ان کو بلاتے ہیں اس لیے کہ وہ لوگوں کے سامنے اسلام، قرآن، حدیث کا بیان کریں،
لیکن وہ جذبات میں آ کر ایسی باتیں کرتے ہیں جو اسلام کے ساتھ ان باتوں کا دور دور تک تعلق نہیں ہوتا ہے، تب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس مولوی نے یہ بات کہی ہے تو یہ یقیناً اسلام ہوگا، کیونکہ مولوی ہوتا ہی اسلام کی باتیں کرنے والا۔ لیکن وہ مولوی آج کل نہیں ہے زیادہ تر جو اسلام کی باتیں کرتے ہیں۔ آج کل تو مولوی حضرات بھی کافی تعداد میں، آپ دیکھ لیں مقررین کو، وہ لوگوں کو اسلام کی طرف لانے کے بجائے لوگوں کو اسلام سے دور کرنے میں مصروف ہے۔ منبروں پر منگڑت موضوعی روایات کو بیان کرنا، اپنے بڑوں کے خود ساختہ کہانیوں کو بیان کرنا، شدت پسندی اختیار کرنا، چھوٹی موٹی باتوں پر کفر اور شرک کے فتوے لگانا، یہ لوگوں کو اسلام سے دور کرنے کے ایک بہترین ذریعہ ہے۔ یہ لوگوں کو اسلام سے دور کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے جو ہمارے بعض مقررین اور خطبہ حضرات نے اختیار کیا ہے۔ اگر ان خطیبوں پر آپ رد کرو گے تو تب آپ پر کفر کے فتوے بھی لگ جائیں گے، آپ کو یہ بھی کہا جائے گا کہ اس مولوی صاحب نے 50-60 سال عمر مدرسے کے اندر گزار کر یہ نہیں سمجھا، آپ سمجھ گئے۔ تو بھائی یہ تو کوئی بری بات نہیں ہے۔ علم دینے والی جو ذات ہے وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اور یہ میرا دعویٰ ہے کہ انسان چاہے جتنے بھی محنت اور کوشش کرے، محنت اور کوشش کے ذریعے انسان کو علم تھوڑی بھی نہیں مل جاتی ہے، بلکہ انسان کے اندر علم کا جو مادہ پیدا ہوتا ہے وہ اس انسان کے اخلاص اور اس کے خالص نیت کی بنیاد پر اور اللہ رب العالمین کے فضل و کرم کی بنیاد پر انسان کو علم عطا کی جاتی ہے۔ تو اب صحابہ کرام میں بھی آپ دیکھ لیں، بعض صحابہ کرام ایسے تھے جو کم عمر تھے لیکن علم ان کی بڑے بڑے صحابہ کرام سے زیادہ تھی۔ اسی طرح آج کے دور میں بھی اگر کوئی کم عمر طالب العلم یا مولوی جب بڑوں کی خود ساختہ باتوں پر رد کرتا ہے تو پھر لوگ اس کو نہیں دیکھتے کہ بھائی یہ جو کم عمر بول رہا ہے یہ بولتا کیا ہے، اور جو بڑا خود ساختہ کہانی بنا کر اسلام کے روپ میں پیش کرتا ہے کیا چیز بنا کر وہ پیش کرتا ہے، لیکن لوگ اس کو نہیں دیکھتے۔ لوگ بس فقط اس بات کی پرواہ کرتے کہ بھائی وہ بڑا مولوی صاحب ہے، اس نے ایک 14 گز پگڑی باندھی ہے اور ایک بہترین جبہ پہنا ہوا ہے اور اسی طرح ان کے فالورز فین ہے، اس کو دیکھ کر لوگ بس ان کی باتوں کو اسلام سمجھتے ہیں۔ تب جو کالج اور یونیورسٹی والے جو نوجوان ہوتے ہیں وہ غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، سوچتے کہ بھائی یہ باتیں اگر اسلام ہوگا، اگر اسلام یہ ہے تو پھر ہمیں اس اسلام کو سلام کرنا چاہیے، کیونکہ ہمیں اس طرح کا درس نہیں چاہیے۔ دراصل بات یہ ہوتی کہ وہ اسلام ہوتا ہی نہیں، مولوی کی خود ساختہ باتیں ہوتی ہیں۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ لوگوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں کہ بھائی اللہ رب العالمین کی قدرتوں کو دیکھ کر اللہ رب العالمین کے وجود کا انکار کوئی صاحبی عقل انسان نہیں کر سکتا، کوئی ہوشیار عقل مند انسان نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ہمارے علماء کرام کو چاہیے کہ جذبات کے بجائے برداشت پیدا کر کے لوگوں کے اعتراضات کے جوابات دیں، اور اسی طرح نوجوانوں کے ساتھ باخلاق طریقے سے بات کیے جائے اور ان باتوں کو منبروں پر بیان نہ کریں جن کا دین اسلام کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہ ہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور دیگر علماء کرام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح، اللہم صلی علی جسد محمد فی الاجساد، اللہم صلی علی قبر محمد فی القبور۔